صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ایک اسکالر نے کہا کہ اگر مجھے یہ چوز کرنا ہو کہ اللہ میرا حساب لیں یوم القیامہ پہ یا میرے ماں باپ میرا حساب لیں یوم القیامہ پہ، تو میں اللہ کو ہی چوز کروں گا، کیونکہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے. Even though he has seen every single thing that you have done, he has the complete picture, the full knowledge and the most accurate account of everything that you have done. Allah subhanahu wa ta'ala is Al-Hasib, the reckoner, the one who knows in detail the account of things people do throughout their lives. جس نے ہر چیز کا حساب رکھا ہوا ہے، آپ کے ہر عمل، ہر ایکشن، اور اس کمپلیٹ نالج کے بنا پہ اللہ تعالیٰ ہمارا کمپلیٹ حساب لیں گے. شیخ سعدی اس نام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہی از دا ون who is all knowing of his servants and is sufficient for those who put their trust in him. جو اپنے بندوں کا حساب لیتا ہے، اچھے اور برے اعمال کی بنا پہ انہیں سزا اور جزا دیتا ہے، اور اس کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے، اور اسے اپنے بندوں کی ہر عمل کی باریک نالج ہے. یہ نام قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے. سورۃ نساء میں ان آیا نمبر 6 وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، سورۃ نساء میں ہی آیا 86 ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اور پھر سورۃ الاسراء میں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، سورۃ الاحزاب میں وکفی باللہ حسیبا. ایسا ہی ایک نام الحاسب بھی قرآن میں آیا ہے ان دا پلورل فارم ان سورۃ الانبیاء وکفی بینا حاسبین، اور سورۃ الانعام میں الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. ان دونوں نام میں ڈفرنس کیا ہے؟ ان میں گرامیٹیکل ڈفرنس ہے. الحاسب حساب لینے والا، اور الحسیب بہت پرفیکٹ حساب لینے والا، بہت ساری چیزوں کا حساب لینے والا، کمپلیٹ حساب رکھنے والا، کنٹینیوس حساب رکھنے والا. اس کی میننگز میں آتا ہے ایسے دینے والا کہ کچھ بھی کم نہ پڑے، ٹو بی سفیشینٹ، اور اس میں آڈٹ کرنا، حساب کرنا، اکاؤنٹ لینا، اور بے شمار دینا، بہت کچھ دینا، ایکسپیکٹیشن سے زیادہ دینا، اور میجر سے زیادہ دینا. اس کی میننگ میں نوبلٹی آف لینیج بھی آتا ہے، جیسے حسب نسب کسی کا ہوتا ہے، کسی کی لینیج کیا ہے، کتنے نوبل ہیں وہ، کتنے آنرڈ ہیں وہ. اور جب اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے تو ہی از دا ون ہو نوز یو، ہی از ایبل ٹو گیو یو اینڈ ہی از ایبل ٹو ہولڈ یو ٹو اکاؤنٹ. آپ کا حساب لینے کے لیے بھی وہ کافی ہے، آپ کو دینے کے لیے بھی وہ کافی ہے، اور آپ کے اوپر نظر رکھنے کے لیے بھی وہ کافی ہے، کیونکہ اللہ سے زیادہ بہترین علم کسی کو نہیں ہے آپ کے بارے میں. ہی از آلسو دا ون ہو کاؤنٹس اینڈ پرزروز ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ بھی ایک میجرڈ حساب کے مطابق دیا ہے. نہ کچھ اللہ بھولتا ہے اور نہ کچھ بھی رینڈملی ہوتا ہے. ایوری تھنگ از میجرڈ اینڈ ڈن اکارڈنگلی. لوگ الگ الگ طریقوں سے حساب لگاتے ہیں، اور ان کے حساب میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اندازے لگاتے ہیں، ان کے اندازوں میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں. جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے لسٹ کیا ہے اس میں کوئی بھی ایرر نہیں ہے، کوئی بھی غلطی نہیں ہے. ہی ہیز این ایکوریٹ اکاؤنٹ آف ایوری تھنگ. الحسیب حساب لینے والا، کافی ہونے والا، ہر چیز کا نگہبان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص بغیر حق کے ایک چھوٹی چڑیا کو بھی مارے گا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن سوال کرے گا. صحابہ نے پوچھا چڑیا کا حق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے صرف کھانے کے لیے ذبح کیا جا سکتا ہے، ایسے نہیں کہ یوں ہی مار دیا جائے. کتنی بھی چھوٹی جان ہو اس کا بھی حساب ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آن دا ڈے آف ججمنٹ. ایک صحابی تمیم اداری بیت المقدس کے گورنر تھے، مگر خود اپنے گھوڑے کے لیے جو ہے اس کا چارہ صاف کیا کرتے تھے اور اس کو کھانا دیا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کسی کو ہائر کیوں نہیں کر لیتے اس کام کے لیے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے گھوڑے کو دانہ دے اور اس کو صاف کرے اور اس کے ہر دانے پہ اس کی نیکی لکھی جائے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، لوگوں کی واپسی ہماری طرف ہے اور ہم ہی ان کا حساب لینے والے ہیں.
واپسی صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ دنیا میں انسان بھاگتا ہے، کبھی مال کی طرف، کبھی شہرت کی طرف، کبھی گناہوں کی طرف، لیکن آخر میں سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے اور سب کا حساب اللہ تعالیٰ ہی لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب لینا ہمارا کام ہے۔ کوئی عمل چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نیت اچھی ہو یا بری، اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اور سب کا اللہ تعالیٰ نے اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے اور ہر چیز کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ یہ حساب بالکل درست ہوگا، بالکل کریکٹ ہوگا، بالکل ایکیوریٹ ہوگا۔ نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھول ہوتی ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ ظلم یا زیادتی کرتے ہیں۔ پھر یہ آیت جو دل کو شیک کر دے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے لیکن وہ غفلت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ حساب کا دن بہت قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا دن، اعمال کے حساب کا دن، جزا اور سزا کا وقت بہت قریب آ چکا ہے۔ یہ دور کی بات نہیں ہے بلکہ یہ دن بہت ہی قریب ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے ہم نے کہ دیکھا جائے گا جب وقت آئے گا، وہ وقت بہت ہی قریب ہے۔ لوگ غفلت میں ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر لوگ دنیا کی جو گلٹر اور گلیمر اور رنگینیوں میں ایسے مگن ہو گئے کہ جیسے کبھی حساب ہونا ہی نہیں ہے، چاہے وہ ڈینائی نہیں بھی کر رہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک دن حساب کا دن آنے والا ہے، یوم القیامہ آئے گی، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے، انسانوں کو لگتا ہے کہ بہت دور ہے، مگر اللہ کے سامنے وہ دن بہت نزدیک ہے۔ اور نہ صرف کہ یوم القیامہ کو ڈینائی کرنا بلکہ اس کو دور سمجھنا بھی ہلاکت کا باعث ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو جگانا چاہیے اور روز اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا میں آخرت کی تیاری کر رہی ہوں، اور غفلت سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دنیا میں ایسے نہیں مصروف ہو جانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں، اپنے حساب کو بھول جائیں۔ ہاؤ ٹو لیو بائی دس نیم۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو ہمیں کہنا چاہیے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ نماز کی پابندی کریں کیونکہ یوم القیامہ سب سے پہلا جو سوال ہوگا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ ہے نماز کا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد رکھیں کیونکہ وہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے، اور ان تمام چیزوں سے بچیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے، اور ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کرنے کو کہا ہے، جن کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، جن کی پابندی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے۔ اینڈ ہیو توکل آن اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کافی ہیں، اللہ تعالیٰ از انف رزق دینے کے لیے اور ہمارے لیے ہر چیز کے لیے سفیشینٹ ہونے کے لیے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا اپنے اعمال کا خود حساب لو اس سے قبل کہ تم سے حساب لیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔